افسوس کہ جہاں ہم فی زمانہ دیگر سنتوں سے دور ہیں، دیگر اچھی باتوں سے دور ہیں، تو وہیں ہم مریض کے گھر جا کر عیادت کرنا، اس پیاری پیاری سنت کی ادائیگی میں بھی سستی کا شکار نظر آتے ہیں۔ دنیاوی مال اور دولت کے حصول میں مگن ہو کر ہم یہ بھول گئے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ہم یہ بھول گئے ہیں کہ ایک حقیقی مسلمان آپس کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں۔ ہم یہ بھول گئے ہیں کہ ایک حقیقی مسلمان اپنے بیمار، تنگ دست و پریشان حال بھائی کی مدد کرنے والا ہوتا ہے۔ آج ہماری حالت کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے کہ سگے بہن بھائیوں میں محبت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ سگا بھائی اگر بستر مرگ پر سانسیں لے رہا ہوتا ہے، آخری سانسیں لے رہا ہوتا ہے، اور دوسرا بھائی پرانے لڑائی جھگڑوں کو بنیاد بنا کر اس اپنے بھائی سے جو کہ ابھی دنیا سے جا رہا ہے، اب اس کی آخری سانسیں ہیں، یہ اس سے ملنے نہیں آتا، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر دو مسلمان بھائی آپس میں لڑ رہے ہوتے تھے تو کوئی تیسرا فرد ان کو چھڑاتا تھا کہ اب نہ لڑو، یعنی بس کسی بھی ترکیب سے ان کو الگ کر دیتا تھا کہ لڑائی مت کرو، ہاتھا پائی مت کرو، اس طرح مت کرو۔ مگر افسوس، ہماری بدقسمتی ہے کہ آج ہمارا ماحول تبدیل ہو چکا ہے۔ آج ہماری نوبت یہاں تک پہنچ چکی کہ اگر دو مسلمان بھائی لڑ رہے ہوتے ہیں تو تیسرا بجائے ان کو چھڑائے، بجائے ان کی لڑائی ختم کرنے، وہ ان کی مووی بنا رہا ہوتا ہے، ان کی ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے تاکہ وہ سوشل میڈیا پر وائرل کرے کہ بھائی ماں بدولت نے ایک بڑا کارنامہ انجام دیا، دو بھائی لڑ رہے تھے تو ان کی اس نے بھائی ویڈیو شیئر کر دی۔ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، حادثہ ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، تو بجائے اس کے کہ کوئی اسے اسپتال لے کر جائے، افسوس حالت یہ ہے کہ اسپتال لے جانے کے بجائے اس کا جیب خالی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کا مال نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کا موبائل رقم وغیرہ یہ سب نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یعنی وہ چاہے ہمارا بھائی مرے تو مرے، ہمیں اپنے مال سے مطلب ہے، حالانکہ یہ حرام ہے اس طرح لینا، شرع سے کوئی اجازت نہیں۔ کاروباری مصروفیات کے باعث ہمارے پاس کسی کی عیادت کے لیے وقت نہیں، حالانکہ مریض کے گھر جا کر عیادت کرنا، اس کی دل جوئی کے لیے اس کے پاس بیٹھنا، اس کو نیکی کی دعوت دیتے ہوئے توبہ و استغفار کی ترغیب دلانا اور اس کی صحت کے لیے دعا کرنا باعث اجر و ثواب ہے۔